رات کے سناٹے میں ڈوبا ہوا مکہ، دنیا کی کچھ راتیں صرف راتیں نہیں رہتی۔ ہرا کے پہاڑ پر ایک غار، اور اس غار کے اندر ایک ایسا لمحہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دینے والا تھا۔ کچھ راتیں اتہاس لکھتی ہے اور کچھ راتیں انسان کو آسمان سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ رات تھی جب زمین نے آسمان کی بات سنی۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا ایسے گفا کے اندر جہاں انسان نے پہلی بار اپنے رب کی آواز سنی تھی، اور ایک انسان پر پہلی مرتبہ اللہ کا کلام نازل ہوا۔ یہ کہانی ہے اس رات کی جب زمین نے آسمان کی بات سنی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ وہ آغاز تھا جس نے اندھیروں میں روشنی بھر دی۔ جب خاموشی ٹوٹی اور رحمت نے دستک دی۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ شروعات تھی جس نے اندھیرے میں روشنی بھر دی اور بتوں کی دنیا میں اللہ کی آواز بلند کر دی۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی صدا بلند کی اور انسانیت کو رب کی پہچان کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی مکہ کی بے حیائی، ظلم اور جاہلیت سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے تھے اور اکثر ہرا کے غار میں جا کر غور و فکر اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی جو صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی اور آپ غار ہرا میں کئی راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا ایسے گفا کے اندر جہاں انسان نے پہلی بار اپنے رب کی آواز سنی تھی۔ ایک رات رمضان کے مبارک مہینے میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تنہا مشغول تھے۔ یہ کہانی ہے اس رات کی جب زمین نے آسمان کی بات سنی۔ اچانک ایک ایسی ہستی سامنے آئی جسے آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب خاموشی ٹوٹی اور رحمت نے دستک دی۔ وہ فرشتے تھے جبرائیل علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے پاس وحی لے کر بھیجا تھا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ شروعات تھی جس نے اندھیرے میں روشنی بھر دی۔ مگر اس لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ملاقات کیا معنی رکھتی ہے۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں لیا اور فرمایا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر آپ کو تھاما یہاں تک کہ مشقت محسوس ہوئی اور دوبارہ فرمایا، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا۔ پھر فرشتے نے وہ الفاظ پڑھائے جو قیامت تک دلوں کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اور پھر ایک ایسی گھڑی آئی جس نے صرف ایک انسان کی زندگی نہیں بدلی، پوری دنیا کی قسمت بدل دی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے آسمانی پیغام کو قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول بنایا گیا۔ اور پھر گفا میں گونجی ایک ایسی آواز جو قیامت تک گونجتے رہے گی۔ مگر اس عظیم ذمہ داری کے ساتھ ایک انسانی کیفیت بھی تھی، خوف، حیرت اور دل کی کپکپاہٹ۔ اور یہی حال تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ گفا سے نکل کر دوڑ رہے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے تیزی سے نکلے، دل دھڑک رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا، اور گھر پہنچ کر اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا، تسلی دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا، جب دنیا سمجھ نہ پائے تو اللہ ایسا دل بھیجتا ہے جو بنا سوال کیے یقین کر لیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتے ہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ وقت سے پہلے حق کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ کتابوں میں نور کو پڑھ رکھا ہوتا ہے، اور ورقہ بن نوفل انہی میں سے ایک تھے۔ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اہل کتاب کے عالم تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ جب ورقہ نے یہ واقعہ سنا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور یقین کی چمک تھی۔ انہوں نے کہا، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی ایسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا راستہ واضح ہو چکا تھا، ایک ایسا راستہ جو آسان نہ تھا مگر حق سے بھرا ہوا تھا۔ مگر اس کے بعد ایک وقفہ آیا جسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ لیکن آسمان کی خاموشی کبھی کبھی انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہی رک گئی تھی لیکن اللہ نے رشتہ نہیں توڑا تھا۔ یعنی کچھ مدت تک وہی نازل نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفے میں شدید فکر اور اضطراب میں مبتلا رہے۔ یہ خاموشی تیاری کا حصہ تھا، اور ایک دن خاموشی ٹوٹ گئی اور آسمان بول پڑا۔ مگر اللہ کی حکمت کے مطابق یہ وقفہ بھی تربیت کا حصہ تھا۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ دوبارہ ظاہر ہوئے، افق کو بھرے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب ہی ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر آئے اور فرمایا، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ لیکن اس بار صرف کلام نہیں اترا تھا، ذمہ داری بھی اتر آئی تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اب وقت آ چکا تھا خاموشی چھوڑنے کا اور دنیا کو سچ سنانے کا۔ یہ اعلان تھا کہ اب وقت آ چکا ہے، خاموش عبادت کا نہیں بلکہ کھلے عام دعوت کا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا، لوگوں کو خبردار کرنے کا، اور باطل سے ٹکرا جانے کا۔ ایک اکیلا انسان بنا کسی ہتھیار کے لیکن اپنے رب کے سہارے اتہاس کو بدلنے نکل پڑا۔ یہیں سے اسلام کی عملی دعوت کا آغاز ہوا۔ ایک تنہا انسان بغیر کسی ظاہری طاقت کے مگر رب کائنات کی مدد کے ساتھ تاریخ کا رخ بدلنے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ غار حرا کی خاموشی سے نکل کر یہ پیغام مکہ کی گلیوں، عرب کے میدانوں اور پھر پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ پہلی وحی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے، کہ انسان کی اصل اس کی بندگی میں ہے، اور یہ کہ اللہ وہ ہے جو قلم کے ذریعے سکھاتا ہے
اور انسان کو وہ علم عطا کرتا ہے جو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ وحی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ جسے چنتا ہے اسے پہلے تنہائی میں تیار کرتا ہے، پھر اسے دنیا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ غار حرا کی وہ رات آج بھی تاریخ کی سب سے روشن راتوں میں شمار ہوتی ہے، ایک ایسی رات جس نے اندھیروں کے سینے چیر دیے، جہالت کے بادل ہٹا دیے اور انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیا۔ اور اس رات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کے ایک امانت دار تاجر نہ رہے، بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول بن چکے تھے، وہ نبی جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن گئے۔ اور یوں وحی کی یہ پہلی صدا آج بھی دلوں میں گونجتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور آج بھی جب کوئی دل اندھیرے میں ہوتا ہے تو وہی آواز اسے بلاتی ہے، اقرا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔